يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ رات الحمدللہ آج ہم مکمل کر لیں گے۔ 36 سے 43 تک آیات ہم نے آج پڑھنی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل، اس کے خاص کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میرے آج تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں الحمدللہ وہ سب ٹھیک ہیں۔ یعنی یہ جو ٹیومر ہے یہ بریسٹ سے میں ہی ریسٹرکٹڈ ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں پھیلا، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج سے انشاءاللہ اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، کیموتھراپی ہوگی، اور بقول ڈاکٹرز کے پھر سرجری بھی ہوگی، اور پھر ریڈیشن انشاءاللہ۔ یہ اس کا طریقہ علاج ہوگا۔ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ہم وہی سورہ یوسف کی اس آیت پہ انشاءاللہ یقین رکھتے ہوئے، جس میں ہم نے پڑھا تھا 87 نمبر آیت میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیٹوں سے کہا تھا، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارا یہ قرآن کا سلسلہ، قرآن کلاس کا پڑھنے پڑھانے کا اسی طرح جاری و ساری رکھے گا، اور انشاءاللہ اس علاج کے دوران بھی اتنی ہمت یہ رکھے گا کہ ہمارا یہ رابطہ جاری و ساری رہے اور ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو، آتینا دی ہم نے، ہم ان کو، الکتابہ کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے، من ینکروا جو انکار کرتے ہیں، بعضہ اس کے بعض کا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما بے شک، امرتو مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرکا اور نہ میں شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ، الیہ اسی کی طرف، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ اور اسی کی طرف، مآب میرا لوٹنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ خاص بات کا جواب ہے۔ اس وقت مخالفین کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ واقعی وہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء لائے تھے، جیسا کہ مطلب آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء کی تعلیم تھی،
تو وہ کہتے تھے تو پھر کیا بات ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں، جو پچھلے انبیاء کے پیروکار ہیں، وہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیوں نہیں کرتے؟ اس پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اس پر خوش ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے عبداللہ ابن سلام، اور بھی کئی صحابہ ایسے ہیں جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ تو اس پہ خوش ہیں اور بعض ناراض ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، آپ تو صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں ہر حال میں اس کی پیروی کیے جاؤں، میں اسی کی عبادت کروں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ فَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا ہے اس کو، حکمن عربین، عربی فرمان بنا کر۔ حکم جو ہے نا، یہ فیصلہ کے معنوں میں ہے، یعنی یہ قرآن عربی قول فیصل بن کر آیا ہے اور عربی میں ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ یہ عربوں کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کی طرف جو اولین اس کے مخاطب ہیں، ان کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہ کریں کہ چونکہ ہم عربی ہیں تو کسی اور اجمی زبان میں قرآن ہوگا تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گا۔ فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے حکمن عربین، قول فیصل بنا کر ہم نے اسے نازل کیا۔ سورۃ طارق میں بھی آتا ہے نا، انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے اور کوئی بیہودہ بات نہیں ہے۔ تو فصل، فیصلہ کرنے والا، حکم کا مطلب یہاں فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے پیروی کی احواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے ما جاءک، جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی ولا واق، کوئی ولی یعنی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں، آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں جو وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اختیار کر لیں، مثلا بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا، یہ بھی ان کی خواہش تھی، اور بھی کئی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ وہ یہ چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی کسی خواہش کی پیروی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا، جس میں اہل کتاب کے جو بھی ان کے عقیدے ہیں ان کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی حمایتی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت کے لیے یہ تنبیہ ہے، امت کے جو اہل علم ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی فائدوں کے لیے قرآن و حدیث کے احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ بعض اوقات حکم آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بتانا امت کو مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، رسولن، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، وجعلنا، اور ہم نے بنائی، لہم، ان کے لیے، ازواجم وذریہ، بیویاں اور اولاد، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتیا، یہ کہ وہ لے آئے، بیایتن، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب، ہر چیز کے لیے مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اجل کتاب، وقت مقرر لکھا ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں
ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیویاں تھیں، یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے، ان کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا تھا نا کہ اگر آپ رسول ہیں تو پھر ہمیشہ ہر نبی رسول پہ یہ اعتراض ہوتا رہا تو کہ یہ پھر ان کی اولاد کیوں ہے، ان کی بیویاں کیوں ہیں، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، مطلب ان کو تو انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے سب بشر ہی تھے، بیوی بچے تھے ان کے، وہ فرشتے نہیں تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نور مخلوق تھی، بلکہ وہ بشر ہی تھے، کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان سے کے قریب ہونا ممکن نہ ہوتا، پھر ان کے بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ تو اگر وہ ان کے بیوی بچے ہوتے تو وہ پھر بشر نہ ہوتے، وہ فرشتے یا کوئی نوری مخلوق ہوتے، جبکہ وہ انسان ہی تھے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ازواجن سے رہبانیت کی بھی تردید ہوتی ہے کہ انبیاء کی بھی بیویاں تھیں، انہوں نے بھی شادیاں کی تھیں، تو رہبانیت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ ہے ذریتن، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ اب ذریتن جمع کا صیغہ ہے، اس میں کم از کم 3 ہونا جمع میں ہوتا ہے، ورنہ تو مثنیٰ کا صیغہ ہو تو پھر 2 ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصور چلا ہوا ہے نا بچے 2 ہی اچھے، تو یہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ تو انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اولادیں بھی رکھی، ان کے لیے اللہ نے بیویاں بھی، اور ان کو بالکل اسی طرح سے جیسے جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ سب وہ پورے کرتے تھے۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھا دے اللہ کے حکم کے بغیر۔ معجزات کا صادر ہونا رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ جب ان سے مطالبہ کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیں اور وہ اسے فوراً چٹکی بجائیں اور معجزہ دکھا دیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق، اپنی حکمت کے تحت جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر معجزہ دکھانا ہے تو کب دکھانا ہے۔ اللہ نے یہ کسی پیغمبر، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں دیا، اور ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز کے مقرر وقت کو لکھا ہوا ہے۔ جس چیز کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر اس نے کہا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ کبھی بھی اپنے وعدے کے اللہ خلاف نہیں کرتا، اور لیکن وقت مقرر بھی ٹل نہیں سکتا۔ ہر وہ حکم، ہر وہ امر جسے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر بھی کیا ہوا ہے۔ یعنی تم لوگوں کے ارادے اور تمہاری مرضی اور تمہاری منشا پر اللہ نے فیصلے نہیں کرنے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اپنی مرضی اور اپنی مشیت کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ لکل اجل کتاب، یمح اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور وہ قائم رکھتا ہے، وہ ثابت رکھتا ہے۔ کیسی آیت ہے یہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر بھی اس نے لکھی ہے، انسانوں کے متعلق، پوری کائنات کے متعلق سب فیصلے اس کے پاس ہیں۔ اس نے لکھا، قلم سے کہا لکھ، کہا جاتا ہے نا کہ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ پیدا کیا، سب سے وہ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور یہ قلم کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر اسے کہا لکھ۔ اس نے کہا، پوچھا کیا لکھوں؟ میں تقدیر لکھ، اور پھر تمام انسانیت اور ہر چیز کی تقدیر، فیصلے لکھ دیے گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے، لیکن بے شک لکھا ہوا اللہ کا اٹل ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محو اسبات جو ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے، یہ بھی قضاء و قدر ہی کے تحت ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے۔
کہ محو اسبات جو ہے اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے، کیونکہ یہ اعتراض بھی تو کیا جاتا تھا نا آپ پر کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پچھلی سچی شریعتوں کو آپ پھر محو اسبات کیوں ہو رہا ہے، منسوخ کیوں ہو رہی ہیں؟ بعض احکامات جو پچھلی شریعتوں میں تھے وہ آپ نے منسوخ کیوں کر دیے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہے اس میں بھی وہ محو اسبات کرتا رہتا، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے، اس کی مرضی ہے جس کو چاہے جس بات کو وہ مٹا دے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو کیسے بدلتی ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو لکھا ہمارے لیے، پھر ہم نے بہت دعا کی، پھر اللہ نے ہمارے لیے نرمی کا معاملہ کر دیا، کوئی مشکل ہمارے لیے لکھ دی، پھر ہماری دعاؤں سے اللہ نے اسے ٹال دیا، تو کیا پھر اس حدیث کو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ قلموں سے لکھ کے خشک ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی دعا کرے گا انسان کہ اللہ اسے مٹا دے گا، یہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں بعض صحابہ کی دعائیں اس طرح کی ملتی ہیں، اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء فم ہونا، اے اللہ اگر تو نے ہمارے لیے کوئی شقاوت لکھی ہے، کوئی بدبختی لکھی ہے، فم ہونا، اسے مٹا دے، وقتبنا سعداء، اور ہمارے لیے سعادت مندی لکھ دے، سعادت لکھ دے، وَإِن كُنتَ كَتَبْنَا سُعَدَاءَ، اور اگر تو نے ہمارے لیے سعادت لکھی ہے، فَأَنبِتْنَا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، تو اسے قائم رکھ اسی طرح سے، کیونکہ تو ہی ہے جو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور ام الکتاب تو تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جب طواف کرتے تھے تو روتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ تو ہمیں اللہ سے ایسی ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے، ام الکتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم واقعی دکھا دیں آپ کو، بعض وہ چیز، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم جو عذاب کے وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کی زندگی میں وہ ان کو دکھا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب الہی سے کچھ حصہ مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر ایسا وقت نہ آئے، بلکہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب، بس آپ کا کام تو ہے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ یعنی آپ کی یہ ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، تو آپ اپنا یہ پیغام اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ہدایت دینا، اب ان لوگوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا، ان پر عذاب بھیجنا یا نہ بھیجنا، اور ان کا حساب لینا، یہ سب کچھ ہمارے ذمے ہے، اور ہم یہ فیصلے اپنی مشیت کے مطابق کریں گے، ہاں آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا وا، یہاں پہ نا یہ قدیم و تاخیر ہے، واو کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور آج شروع میں ہی آتا ہے، آمین، کیا، اور کیا، لم یرو، نہیں دیکھا انہوں نے، انا، کہ بے شک ہم،
ناتل ارضا کہ ہم چلے آتے ہیں، ناتی ہم چلے آتے ہیں، الارضا زمین کی طرف، ننقصها ہم کم کر رہے ہیں اس کو، من اطرافہا اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے، ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم اور اللہ حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ نہیں کوئی ٹالنے والا اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سورہ انبیاء میں بھی آ چکا ہے یہی مضمون پہلے، افلا یرون انا، نہیں پہلے نہیں ہے، سورہ انبیاء بھی بعد میں آئے گی، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اب یہ غالب آنے والے ہیں؟ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا ایک بھٹی بھڑکائی ہوئی تھی، پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، اور وہ لوگ اس میں اپنے سارے وسائل لگا رہے تھے آپ کی مخالفت میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تحریک جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں انہیں مکہ کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، ام القریٰ ومن حولہا، ان کے حوالے سے بھی مستقبل کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ بے شک ابھی تک مکہ کے اندر تو تمہاری جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب ہے، لیکن کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مکہ کے جو ارد گرد اس کے آس پاس کے قبائل ہیں ان کے اندر اس دعوت کے اثرات میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہارا جو حلقہ اثر ہے وہ کیسے سکڑتا جا رہا ہے۔ جس طرح قبیلہ بنی غفار کے ایک نوجوان تھے حضرت ابو ذر، انہوں نے جب یہ دعوت قبول کی تو اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے، ایک مبلغ کی حیثیت سے وہاں آ کے انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کی وساطت سے یہ دعوت ان کے قبیلے میں پہنچ گئی۔ یہی حال ارد گرد کے دوسرے قبائل کا بھی تھا۔ ان حالات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ دعوت رفتہ رفتہ تمہارے چاروں طرف پھیل رہی ہے اور تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے۔ اب وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارے ارد گرد کا ماحول، سب لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے اور تم لوگ اس دائرے اثر کے اندر قید ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات بتائی گئی ہے اس کا پھر عملی مظاہرہ ہجرت کے بعد بہت تیزی کے ساتھ سامنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ایک طرف تو آپ نے ان کی تجارتی شاہراہ جو تھی جدھر وہ شام کی طرف اور مطلب ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے، اور یعنی ایک طرح سے ان کا اکنامک بلاکیج کر دیا آپ نے، اور دوسری طرف ان کو سیاسی لحاظ سے بھی پولیٹیکلی آئسولیشن ہو گئی ان کی، اور اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد زمین سکڑتی ہوئی محسوس کی، اور 8 ہجری میں جیسے دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مکہ تو 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، 3 میں احد ہوئی ہے، 5 میں خندق ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی کو جرت نہیں ہوگی مدینہ پہ حملہ کرنے۔ 6 میں جا کے آپ نے جو معاہدہ حدیبیہ کیا اس کے پھر اثرات تھے کہ 10 سالہ جو جنگ بندی ہو گئی، آپ نے پھر ارد گرد کے قبائل کی طرف دعوت نامے بھی بھیجے، ساتھ میں مکہ خیبر فتح ہوا، اور 8 ہجری میں آپ 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کے آپ نے مکہ پہ حملہ کیا، اور حملہ کیا کیا، بس اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہم چلے آ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ایک اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ زمین سکڑتی جا رہی ہے اور اللہ حکم کرتا ہے، نہیں ہے کوئی ٹالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین، اور
بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، پس اللہ کے لیے ہے تدبیریں سب کی سب۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کچھ کماتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے انجام آخرت کے گھر کا۔ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کی جزا کس کے لیے ہے، اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے، پتہ چل جائے گا ان کو، ان قریب جان جائیں گے، وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا، یہ ان قریب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ جو مکر کی بات ہے، یعنی مشرکین مکہ سے پہلے بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں چالیں چلتے رہے ہیں، مکر کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر، کوئی ہیلہ، کوئی چال، کوئی مکر کامیاب نہیں ہوا، اور نہ آئندہ ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے ٹھہر سکے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفا، آپ کہیے کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ کافی ہیں جو جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی آپ کیا جواب دیں انہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ ان سے کہیں مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ کیوں گواہ کافی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اور اس کے پیغام کا داعی ہوں، اور تم جھوٹے ہو، اس لیے میں اسے ہی گواہ بناتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب سے مراد تورات اور انجیل، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، جو مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ ابن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری وغیرہ، اور بھی صحابہ تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے پاس تو کتاب کا علم، یعنی کتاب سے مراد یہاں جن سے کتاب ہے۔ تو آپ اہل کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، وہ بھی گواہی دیں گے، کیونکہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حاملین کتاب علم، یعنی عندہ علم الکتاب سے مراد مسلمان ہیں جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور ایک اور مفہوم اس آیت کا یہ لیا جاتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی وہ تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن پہلا مفہوم جو سب سے پہلا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور وہ بھی گواہ ہیں جن کے پاس علم الکتاب ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ۔ اب ہیں کچھ الفاظ، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، فرح یفرح، فرحن، خوش ہونا، دے ریجوائس، یونکر، وہ انکار کرتا ہے، ہی ریفیوزز، انکارا یونکر، انکارن، انکار کرنا، یمح اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالی، اللہ اریزز، اللہ مٹا دیتا ہے، محا، یمحو، محون، محا ماضی، یمحو مضارع، محون مٹا دینا، کہتے ہیں وہ محو ہو گیا۔ یہ لفظ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے۔ انکار ہم استعمال کرتے ہیں، فرح، فرح نام بھی رکھتے ہیں، خوش ہونا، فرحت، اور اسی سے ہوتا ہے، تو محو ہونا بھی۔ پھر ہے یثبت، وہ قائم رکھتا ہے، ہی میکس فرم، اثبت یثبت اثبات، قائم رکھنا، اس بات کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔
کسی بھی بات کے اس بات کے لیے اس کو ثابت رکھنے کے لیے. ماکرا اس نے تدبیر کی، ہی پلاٹڈ. ماکرا یمکر مکرن، تدبیر کرنا، مکر کرنا. مکر تو بہت کامن لفظ ہے. کفا کافی ہے، کفا یکفی کفایتن، کافی ہونا، کفایت کہتے ہیں یہ اس کے لیے یہ چیز کفایت کر گئی. ٹھیک ہے، چلیں جی تلاوت کرتے سنتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں سننے میں، زبان سے کوئی لفظ غلط نکل جاتا ہے، کوئی زیر زبر کی غلطی، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تو جانتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، لیکن کوئی بھی کبھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے. یا اللہ ایسی تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دینا، اور اس قرآن کی برکت سے یا اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا. یا اللہ زندگی کی اتنی مہلت دینا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. یا اللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. یا رب العالمین تیرے دین کا کام کرنے والے اور بہت ہوں گے، یہ میری سعادت ہے، میری خوش بختی ہے. یا اللہ جو تو نے اس پہ مجھے لگایا، یا اللہ اب اتنی ہمت دینا، اتنی توفیق دینا، اتنی صحت دینا کہ میں اس کام کو پایا تکمیل تک تو نہیں پہنچا سکتی. یا اللہ جو اتنی میری خواہش ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں یا اللہ میں کر سکوں. یا اللہ میرے تمام طالب علم، میرے تمام اسٹوڈنٹ، میرے وہ سب لوگ جنہوں نے مجھ سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھا، اور وہ سب لوگ جن سے میں نے کوئی لفظ بھی سیکھا، یا رب العالمین انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمانا. یا اللہ تو ان سے راضی ہو جانا، ان کی تمام دعائیں قبول فرما لینا، ان سب کو بیماریاں سے بچا لینا. یا رب العالمین انہیں سب کو دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے بچا لینا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دینا، نمازی بنا دینا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنانا. یا اللہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پہ قائم اور ثابت رکھنا. یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان ہمارا ثابت رکھنا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا اللہ قبر میں نرمی کا معاملہ کرنا. یا اللہ حشر میں خوار نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، بغیر حساب کے بخش دینا، جنت الفردوس کی اعلیٰ درجے عطا فرمانا، جہنم سے بچا لینا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی عزیز جو بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دینا. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہمارے طالب علموں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. اب تلاوت سنتے ہیں. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب